عمران خان صاحب کے بارے میں ڈیفینیٹلی ذکر کرنا چاہتی ہوں. میں حیران ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی وہ عدلیہ جو، میں ایم ناٹ اگینسٹ پاکستان، مجھے آپ یہ بتائیے گا، میں تو اوپنلی میرے اپنے زندگی کے بھی جو نقص ہیں میں ان کو بھی اوپنلی شیئر کرتی ہوں. پاکستان کی عدلیہ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان عدلیہ 38ویں 39ویں نمبر پہ ہے. اٹس اے ویری انفارچونیٹ. آپ امیجن کیجئے گا پاکستان کے جو چیف جسٹس عدالت کے بڑے بڑے جسٹسز ہیں، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ذکر کر لیں، یعنی ان کے والد صاحب کا اتنا چرچا رہا، ان کا چرچا اتنا زیادہ رہا، مگر آج وہ بندہ پاکستان میں نہیں ہے، انگلینڈ میں ہے. یو ڈونٹ نو ویئر ہی از ناؤ، یو ڈونٹ نو. اور پاکستان کی عدلیہ نے، میں تو لاسٹ تھرسڈے کو بھی یہ لفظ کہا تھا کہ یقیناً کسی کے ایما کے اوپر کہا گیا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں اور آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم وہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی اتنی عوام ہے، 24 کروڑ کی اگر عوام ہے تو آپ سوچئے گا اس کے بچے کی نس کے بیچ میں جھوٹ پھنس گیا ہوا ہے. کیونکہ ہم جو چیز آنکھ سے نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم کوے کو کبوتر اور کبوتر کو کوا کہنے کے قائل ہیں. That's what our shortfall is. آج ابھی میرے ساتھ تھے جناب ظفر ملک صاحب، میرے ساتھ تھے، انہوں نے کوئی بات کی تو میرے دل نے ایک بات کا ذکر کیا. میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کاوش کی تھی کہ پوری کی پوری دنیا کا سٹیج سے سجایا تھا. از اٹ فیکٹ اور ناٹ؟ 1,24,000 پیغمبر آتے ہیں، حضرت اماں حوا، اور شیطان ہی رہا، اور اس لیے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اس نے معافی نہیں مانگی تھی. اماں حوا اور حضرت آدم نے جو بھی کیا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، مگر انہوں نے پھر معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف پھر رجوع کیا اور انہوں نے کہا اترو یہاں پہ. یہ قرآن کے لفظی معنی ہے، جو میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ کچھ، میں تو اپنے مقصد کے لیے قرآن پڑھا. مجھے قرآن پاک صرف میری حد تک کے لحاظ سے، جس میں مجھے اس بات سے اتنا سمجھ آیا کہ جب آپ نے غلطی کی اور آپ نے معافی مانگی تو یقیناً معافی مل گئی، اور جب آپ نے نہیں مانگی تو پھر آپ راندہ درگاہ ہوئے. تا قیامت ابلیس کا نام ہے اور آپ شیطان ہی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس چیز کا فکر تھا کہ اس انسان نے وہ نہیں کرنا، اس کا بار بار یتیم کا تذکرہ بار بار کیا، اس کا حق مارنے کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ مت مارو یتیم کا حق، یتیم کا خیال رکھنے کے بارے میں بات کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایمانت کے بارے میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدے کی خلاف ورزی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسانوں نے یہ کرنا. I will go back to my original کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے سٹیج کو سجایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ تشریف لانا تھا. کیا چیز مشکل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹے بھی دیے، کوئی ان میں کمی نہیں تھی تاکہ کل کی سائنس یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں پیدا ہوا تھا. بیٹے بھی ہوئے، موت ہوئی ان کی، بیٹی سے بھی بیٹے ہوئے. ان بچوں کو آپ نے پالا بھی، اپنے سینے بھی لگایا، اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا، ان کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ بھی دیا. مگر دس از آل واٹ ہیپنڈ از اونلی بیکاز آف اللہ کی رضا اس میں شامل تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تا قیامت رہے گا، اس میں کسی اولاد نرینہ کی ضرورت نہیں. اور ہم مسلمانوں کا ایک المیہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اولاد جو ہے یا نسل جو ہے وہ صرف بیٹے کی دم سے ہی چلنی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج بھی نام لیا جاتا ہے. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید یہ بھی ایک ختم کرنا چاہتے تھے. بہت سے لوگوں کو میری یہ بات ناپسند بھی آئے گی کہ وہ کہیں پہ بھی یہ چیز نہ آ جائے کہ باپ کے بعد بیٹا یا کہیں بھی ان کی بیٹی کا بچہ سامنے آ جائے. یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی. اینی ویز،
اس وقت لے کر کے چلتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. میں چاہوں گی کہ وہی آپ کے ساتھ پروگرام کو شیئر کریں. چند ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں. ایک تو یہ کہ عدلیہ نے ذکر کیا کہ جی چھوڑ دیا جائے. مین وائل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بل پیش کر دیا گیا تھا, اکثریت کے ساتھ سائن ہو گیا, حالانکہ اس بل نے سائن نہیں ہونا تھا. یہی پی ٹی آئی کے جو ممبر اس وقت وہاں موجود ہیں, کسی بھی جماعت کے ساتھ آزاد امیدوار میں جو 4 جیتے تھے, انہوں نے بھی سائن کر دیا کہ ان کو ایک ہوپ نظر آئی کہ شاید عمران خان صاحب کو اشفا میں منتقل کیا جا رہا ہے. نہیں منتقل کیا گیا, ان کو پمز لے کے گئے اور رات کے 11 12 1 2 3 ٹارچر کی ڈفرینٹ قسمیں ہوتی ہیں. دس واز اے کائنڈ آف ٹارچر. آج پاکستان کے میں انٹرنیشنل امریکہ کے میڈیا سے ایک لیٹر لیا ہے کہ پاکستان کی جیل میں قید سابق وزیر اعظم اور کپتان عمران خان کو انسانی بنیادوں پر مناسب سکول اور مناسب سلوک اور بروقت طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ. 21 سابق کرکٹرز ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. اب انفارچونیٹلی جو پاکستان کی اس وقت رولنگ کلاس ہے, ان کے کانوں پہ کچھ جوں رینگ نہیں رہی. مجھے کس کی موت یاد آ رہی تھی کہ قرآن میں اس موت کا تذکرہ بھی ہے, شاید نمرود کی موت تھی. اینی ویز ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب میرے ساتھ ہیں. میرا ریکویسٹ ہوگی کہ میں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کو آپ کے ساتھ لے کے آؤں, اور میں ذکر کرنا چاہوں گی یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے, ہم اس وقت اس کو پہلے کور کریں گے. یہ جو بلوچستان لبریشن آرمی نے ایک اٹیک کیا ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. یہ سرانہ بازار میں پولیس تھانے کو تباہ کرنے کی ویڈیو ایک ہے جو کہ وائرل اس وقت ہوئی ہے. یہ پشتون اکثریتی علاقے میں کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کی کارروائی کیا ظاہر کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. السلام علیکم. بٹر ٹروتھ کے روح روان ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب قرآن پاک پہ حدیث پہ بڑی دسترس رکھتے ہیں, اینڈ آف کورس وی ایکسپیکٹ ٹو listen something from him. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ. جی الحمدللہ ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میرا خیال ہے یہ یا آپ دیکھ لیں کہ ہم کس لحاظ سے کور کرتے ہیں. آج 2-3 چیزیں میری نظر میں ہیں اگر میں آپ سے کور کروں. ایک تو امریکہ میں جو میجوری ٹیلر گرین ہیں, انہوں نے بھی کچھ دنوں پہلے, حالانکہ دیز آر آل نان مسلمس, انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں ایران کے اگینسٹ ایٹم بام کے استعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے اور امریکہ اس کو استعمال کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے میگا میں بہت بڑی دراڑ بھی پڑی ہے, اور آج یہ آواز تھوڑی سی زیادہ بلند ہوئی ہے کیونکہ امریکہ میں نے 1-2 آرٹیکلز بھی پڑھ لیے جس پہ یہی ذکر ہے کہ شاید اٹیک کریں گے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ اس پہ سٹینڈ ایز سچ نہیں لے رہے؟ اگر ایٹم بام ایران پہ گرے گا تو ہوا کو کوئی قید نہیں کر سکتا, اس کے اثرات پاکستان پہ بھی جائیں گے, اس کے اثرات مڈل ایسٹ پہ بھی جائیں گے, اور سمندر کی سطح کے نیچے اور سمندر کی سطح سے اوپر بھی ہوں گے. ان دا لانگ رن اٹ ول کم ٹورڈز دا ویسٹ ایز ویل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. اور آپ نے جو ایٹمی ممکنہ حملے کے بارے میں جو امریکہ میں جو بات چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا, جس کا آپ نے پاکستان کا ذکر کیا کہ بھیا اور ممالک ہیں اس پہ گفتگو کیوں نہیں کر رہی, آپ کو اسٹینڈ لے رہے. آپ کی اطلاع یہ عرض ہے کہ اس کے بعد ہی ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب وہ ایران کا ہنگامی دورے پہ وہ کل سے گئے ہوئے ہیں, اور ایران کے خلاف جو ممکنہ دھمکی کے تناظر میں ہی ساری بات وہاں پہ ہو رہی ہے. اگر ایران کے خلاف امریکی حکام کی طرف سے انتہائی سخت حد تک کہ جوہری نوعیت کی دھمکیوں کی اطلاعات کے دوران پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت تہران کا ہنگامی دورہ کرتی ہے تو اسے محض ایک رسمی سفارتی ملاقات نہیں سمجھا جائے گا. اس کا بنیادی مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے, ایران کی سلامتی بھی اس میں شامل ہے. خلیج میں ممکنہ جنگ اور اس کے پاکستان پر اثرات کا براہ راست جائزہ لینا بھی ہو سکتا ہے, جس کا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ جنگ اس کا ہوا میں بھی اثر ہوگا, سمندر میں بھی اثر ہوگا, ہر جگہ اثر ہوگا, لیکن ہوگا.
لیکن آپ نے ابھی یاد ہو تو آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھ سے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ابھی فی الحال میں یہ ایٹمی حملے کے اثرات کو بالکل 0% دیکھتا ہوں، اس پہ ممکن نہیں ہے. تاہم ابھی جو جس میں نے دورہ کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے لیے ایران کا مسئلہ انتہائی حساس ہے، کیونکہ ایران صرف ایک ہمسایہ ملک نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ طویل سرحد، بلوچستان کی سلامتی، توانائی، افغانستان پورے خلیجی خطے سے جڑا ہوا ہے. ایران پر ایک بڑی جنگ یا کسی انتہائی تباہکن حملے کی صورت میں پاکستان کو مہاجرین، سرحدیت میں استحکام، دہشت گردی، توانائی کی قیمتوں میں تجارت اور داخلی فرقہ وارانہ ماحول تک کئی سطح پر اثرات برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں. یہ جو اثرات آپ نے بیان کیے اس کے علاوہ میں بیان کر رہا ہوں میں. اس لیے پاکستان کی حکمت عملی غالباً یہ ہوگی کہ ایک طرف ایران کے ساتھ براہ راست رابطہ برقرار رکھا جائے اور دوسری طرف امریکہ، سعودی عرب، ترکی اور دیگر اہم قوتوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ کسی بڑے علاقائی تصادم کو روکنا کتنا ضروری ہے اور یہ وقت ہے کسے روکا جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس دورے کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کتنا اہم ہے. اور دوسرے امریکہ میں جیسا کیا کہ یعنی پاکستان کے سب سے دانشمندہ پوزیشن، پاکستان کی جو دانشمندہ پوزیشن یہ ہے کہ جنگی بلاک کا حصہ بننے کی بجائے ڈی اسکلیشن اور سیاسی کردار ادا کرے، اور وہ کر رہا ہے. پاکستان نہ ایران کے خلاف کسی طرح کو جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے، نہ امریکہ کا یا خلیجی ممالک سے اپنے تعلقات خراب کرنے کا. اس لیے ایسی ملاقاتیں دراصل پاکستان کی اس کوشش کا حصہ ہو سکتی ہیں کہ خطے کو ایک بڑی جنگ سے بچایا جائے. اگر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں واقعی سرکاری سطح پر دی گئی ہیں، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، وہ غیر سرکاری طور پر دھمکی دی گئی ہے، تو صورتحال مزید خطرناک ہے. اور کیونکہ جوہری جنگ میں کوئی حقیقی فاتح تو ہوتا نہیں، اس مرحلے پر پاکستان جیسے ایٹمی ملک کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. تو واضح طور پر جوہری تحمل، ڈیٹرنس، سفارتکاری اور جنگ کو محدود رکھنے کی حمایت کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس لیے یہ دورہ جو ہو رہا ہے اسی کی وجہ ہے. میں آپ کے سامنے اس کی صورتحال رکھی، آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کیا کرے گا، اس کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کی نیوز میں یہ بھی ہے کہ ایران بھی ایک معاہدہ، مکہ معاہدہ، جس میں پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان ہے، آج اس کو کور کیا گیا ہے کہ ایران بھی اگر شامل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کنڈیشنز ہوں گی، اور کیا وہ کنڈیشنز ایران کو یا پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کو منظور ہوں گی. کیا از دیر اینی چانس کہ ایران بھی مکہ معاہدہ میں شامل ہو جائے؟ اب اس میں دو رائے آپ کے سامنے موجود ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کا گواہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بات کروں گا جو کہ ایران کی جو بہت سب سے بڑی مذہبی قوت ہے، اس کے وہ سینئر مشیر ہے حسن رضائی. انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا ہے کہ بھی اب سہ افریقی معاہدے میں ہم شامل تب ہوں گے اگر ہمیں کو پارٹنر بنایا جائے، فاؤنڈیشن ممبر اس کو تسلیم کیا جائے. اور انہوں نے تھوڑی سی تنقید بھی کی اس پہ. اس نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اب سہ افریقی معاہدہ اس لیے طے پایا ہے کیونکہ امریکہ نے اشارہ کر دیا کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے، اب آپ نے معاملات آپ سنبھالو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ترکی جو ہے وہ واضح ایک ایسا اپنا اسٹانس رکھتا ہے، اس لیے ہمیں کو فاؤنڈر بنایا، فاؤنڈر ممبر کے طور پر قبول کیا جائے تو اس میں ہم شامل ہوں گے. لیکن جنہوں نے یہ بیان دیا ہے اس کے فوری بعد ایران کی ذات خارجہ کے جو اسماعیل بقائی ہیں ان کا بیان آیا. اس نے کہا ہے کہ کیونکہ رئیس نے کہا تھا کہ ہمیں بالکل پوچھا نہیں گیا معاہدہ کرتے وقت، اب آپ یہ ہم سے اگر پوچھیں گے ہم کس حوالے سے اس میں شامل ہوں. اس کے فوری رد عمل میں خود ایران کے ہی وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نے ہر موقع پہ ہمیں ہر چیز سے مطلع رکھا، ہمیں بتایا گیا. اور انہوں نے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اس میں شامل ہو. لیکن رضائی صاحب کے جو کو فنڈ بننا چاہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ وہ تاکہ اس میں وہ اپنی یہ شرائط شامل کر سکے، کیونکہ یہ سہ افریقی جو معاہدہ ہوا ہے اس میں آرٹیکل 5 کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاہدہ کسی ممالک کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی ایسا سچ نہیں ہے کہ ہم نے یہ معاہدہ اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی کے مل کے کسی ملک میں حملہ کریں گے یا تو اسے تاراج کریں گے. لیکن اگر ایران اس میں شامل ہوتا ہے تو رضائی صاحب کے بیان کے مطابق لازمی بات ہے کہ اس کے ساتھ صاف ٹارگٹ اس میں امریکہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سارے جتنا بھی یہ بنتا ہے ہمارے معاہدے کے جتنے ممبر بنتے ہیں، جتنا یہ بنتا ہے اس کو امریکہ کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہ شرط جو ہے ان تین ملکوں کے قابل قبول نہیں ہے. اور خود ایران کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ وزارت خارجہ کا بیان اور جو مذہبی رہنما ان کی طرف سے بیان، ان دونوں میں کتنا تضاد ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پیرلل حکومتیں چل رہی ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ مسعود پزیکان جو کہ ایران کے صدر ہیں، ایک یہی پتہ چلا ہے کہ وہ اب تک کوئی 4 دفعہ ریزائن دے چکے ہیں، لیکن ان کا ریزائن قبول نہیں کیا جا رہا. انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم کام کریں گے، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. یہ آپ کے جو ریزائن کے جو آپ کی جو اپنی وجوہات لکھی ہیں اس میں بعد میں غور کیا جائے گا. یہ سارا معاملہ جو آپ نے جو فرمایا ابھی، اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاہدے سے پہلے مصر کے ساتھ بھی باقاعدہ طور پر میٹنگ ہوئی تھی، اور باقاعدہ مصر کو شامل کرنے کا پہلے پروگرام بھی تھا. لیکن پھر عین موقع پہ آ کے مصر نے پیچھے ہٹ گیا، مصر خود پیچھے ہٹ گیا. خود مصر کے اپنے اخبارات جو تھے الاہرام، اس میں بھی یہ بہت بڑا اسناد ہے، جو اس کے بیان تھے اس میں بیان آئے. انہوں نے کہا کہ مصر جو ہے اس کی تائید کرتا ہے سیف کی معاہدے کی، لیکن اس وقت جب ہم موقع ہم سمجھے گئے ہم اس میں شامل ہونے کے لیے بہترین موقع کی تلاش میں ہیں، بہترین وقت کی تلاش میں، اس کا انتظار میں ہے. تو گویا پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی نے اپنے طور پہ جو پڑوسی جو ممالک ہیں اس خطے کے، ان سب سے مشورہ کیا. اس میں ایران تو بھارت سر فہرست ہے. یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ دیکھیے، آپ باقاعدہ طور پر جو جنرل عاصم صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کا سوال کریں گے تو اس کے بارے میں آپ سے مدد کر دوں گا. بہت شکریہ سر. ظاہر معاہدہ طے پاتا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان، مگر اس کے فوراً بعد ظاہر ہے اس وقت بہت ساری پراکسی وارز ہو رہی ہیں. سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان بھی جھگڑا یمن میں جس حوالے سے چل رہا ہے، یعنی اینٹ کتے کا بیر ایک قسم کا ہے. پروبیبلی مائی ورڈ از ناٹ اپروپریٹ، آئی ڈو اپولوجائز فار دیٹ. یہ ابھی شام کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور ٹرکی کی آف کورس شام کے ساتھ فیورز بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور ترکی نے فوری طور پہ سے نوٹس لیا، فوج وہاں پہ بھیجی. اب یہ اگر ٹرکی انوالو ہوتا ہے، حوثی باغی انوالو ہوتے ہیں، حوثی باغی سعودی عربیہ پہ پھر اٹیک کر دیتے ہیں، تو ویئر ڈو یو سی مکہ پیکٹ دین؟ اب بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے. یہاں سب سے پہلے ہمیں ایک بنیادی فرق سمجھنا چاہیے میری بہن. یعنی کسی دفاعی یا سیف کی معاہدے کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد خطے میں ایک بھی حملہ نہ ہو. اصل سوال یہ ہے کہ حملے کے بعد معاہدے کے فریق کس حد تک سیاسی، سفارتی، انٹیلیجنس اور ضرورت پڑنے پر دفاعی تعاون دکھاتے ہیں. اگر مکہ میں ہونے والے سیف کی دفاعی تعاون کے فوری بعد، جیسے آپ نے ذکر کیا، اسرائیل نے شام میں کارروائی کرتا ہے، ترکی جو ہے سخت رد عمل دیتا ہے اور اپنی فوجی موجودگی بڑھاتا ہے. اب سے 2 دن میں اس نے اپنی فوجی موجودگی کافی بڑھا بھی دی ہے. جبکہ دوسری طرف حوثی سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ بلا شبہ اس نئے علاقائی بندوبست کے لیے ایک بڑا امتحان تو ہے اس معاہدے کے لیے. آپ مقصد سے کو درست ہے. مختلف قوتیں یقیناً یہ تاثر دینے کی کوشش کر سکتی ہیں کہ یہ معاہدہ محض ایک اعلامیہ تھا اور زمین پر اس کا کوئی اثر نہیں. لیکن کسی معاہدے کو کاغذی یا غیر مؤثر قرار دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے تحت مشترکہ انٹیلیجنس، فضائی، دفاع اور ایئر فورس اور نیوی اور میزائل ڈیفنس اور فوجی رابطے، سائبر سیکیورٹی اور بحران کے دوران مشترکہ فیصلہ سازی جو ہے، ان پہ کس حد تک ان کا آپس میں جو ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی، ان کا تعاون کیسے شروع ہوا یا نہیں ہوا. اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اس تعاون کو صرف بیانات تک محدود رکھتے ہیں، یعنی یہ ڈیٹرنس جو ان کے پاس پاکستان کے پاس موجود ہے، پھر اس کے رکھنے کی صلاحیت کو کمزور پڑ سکتی ہے پاکستان کی جو ہے. لیکن اگر تینوں والے دفاعی منصوبہ بندی، مشترکہ مشقوں، فضائی نگرانی، میزائل ڈیفنس اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو عملی شکل دیتے ہیں، تو یہی معاہدہ مستقبل میں خطے کے طاقت کے توازن پر گہرا اثر انداز سکتا ہے. خاص طور پر ترکی کی شام سے متعلق سلامتی براہ راست ہے. سعودی عرب کے لیے تیل کی ترسیبات اور بحران کی سیکورٹی بنیادی مسئلہ ہے. جبکہ پاکستان کے پاس ایک بڑا ڈیٹرنس یعنی فوجی صلاحیت موجود ہے، جو خلیجی مال کے ساتھ طویل دفاعی تعلقات بھی موجود ہیں. اگر یہ تینوں صلاحیتیں مربوط ہو جائیں تو ایک قابل ذکر علاقائی سیکورٹی فریم ورک بن سکتا ہے. اس لیے میں اس معاہدے کی ناکامی نہیں رکھوں گا، ٹسٹ بھی کہا جا سکتا. اب اصل امتحان یہ ہے اس مشترکہ علامی میں عملی دفاعی صلاحیت میں کہاں تک مطلب وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کہاں تک وہ ہوا ہے. ابھی تک معاہدے کے پورے نکات بھی ہمارے سامنے نہیں آئے. لیکن آپ جانتی ہیں کہ ابھی چند دن پہلے معاہدہ ہوا ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کا اس طرح شام میں چھیڑ چھاڑ کرنا اور روشنی کا یہ کرنا، یہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹیسٹ تھا ان تینوں ملکوں کے لیے، اور دنیا کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ نہیں، آپ اس معاہدے سے ڈرے نہیں.
لیکن اس کے فوری بعد ترکی کا فوری طور پہ شام کے اندر اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھا لینا اور پاکستان کی طرف سے فوری طور پہ ایک ریئیکشن دکھایا گیا، سولوشن دکھایا گیا، تو اس کے بعد پھر معاملہ فوری طور پہ آپ دیکھتی ہیں کہ امریکہ کو بھی چوکس ہونا پڑا، اس بعد میں آنا پڑا اس معاملے کے اندر روکنے کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔ اس سے پہلے جب بلوچستان میں ڈسٹربنس ہوا کرتی ہوتی تھی، چاہے انسرجنس کے بہت سارے واقعات، انڈیا کے راہ کے لوگوں کا آنا کہ جی ایران کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور انڈیا جو ہے اسی ایران جو ہے وہ اسی انفلوئنس میں اسرائیل کی بھی موجودگی ہمارے یہاں پہ بلوچستان میں ہو جاتی ہے، ایران راستہ دے رہا ہے، را بھی یہاں پر موجود ہے۔ اب تو پچھلے 6 مہینے سے تو ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے ایران تو خود ہی بلاک ہوا ہوا ہے سارا کا سارا، مگر بلوچستان میں انسرجنس جو ہے وہ اسی لحاظ سے جاری اور ساری ہے۔ یہ سرانان بازار میں پولیس تھانے کو تباہ کرنے کی ویڈیو ایک دیکھنے کا موقع ملا، اور پشتون اکثریتی علاقے میں کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کی کارروائی یہ کیا ظاہر کرتی ہے کہ اب ایران کی سرحد تو میرا خیال ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہو نہیں رہی، تو اب تو صرف وہ ایک پشاور کا بارڈر رہ گیا جس کو ہماری فورسز نے سیف کرنا ہے تاکہ دہشت گرد وہاں سے داخل نہ ہو سکیں۔ کیسے اس کو کور کریں گے آپ؟ کیا بتائیں گے ہمیں اس کے بارے میں؟ اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ایران کا بارڈر جو ہے وہاں سے بھی مداخلت چل رہی ہے، اب بند ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بڑی اہم خبر آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ پچھلے دنوں جب ہمارے وزیر داخلہ حسن نقوی صاحب ایران میں گئے تھے تو بڑا اہم پیغام لے کے گئے تھے۔ اہم پیغام یہ تھا کہ سیستان کے اندر جو پی ایل اے کے لوگوں کو کارروائی کرنے کی اجازت مل رہی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایران اس میں توجہ نہیں دے رہا، اور ایران یہ داستان بیان کرتا ہے کہ بھی وہ وہاں پہ ہمارے ہاں بہت بلوچوں کی تعداد موجود ہے، جس طرح آپ کے ہاں پاکستان کے اندر افغان کیمپوں کے اندر دہشت گرد آتے گھس جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح یہ بلوچ وہاں آتے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ بلوچ کیونکہ ایرانی بلوچ ہیں تو اس لیے ہمارے لیے یہ مشکل ہے، ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں کہ ہم اس وقت خود ایک بڑی جنگ میں مبتلا ہیں۔ تو پاکستان کی طرف سے سیستان کے اندر جو میں ذکر کر رہا ہوں، پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ یا تو آپ اس کا علاج کریں یا پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں، پھر آپ خاموش رہیں، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ اس کا ٹھیک ٹھاک علاج ہوا پچھلے دنوں میں، اور اس کے بعد یعنی ایران نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی تھی، اور خاموشی میں اس نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ہوا۔ اب آئیے، یہ معاملہ بارڈر جو ہے پشاور سے نہیں کھلا ہوا، یہ ہمارا افغانستان کا علاقہ جو بلوچستان سے ملتا ہے، یہ وہاں سے پوسٹ جتنا بھی ایریا ہے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، بہت ایک مدت سے آ رہے ہیں وہاں پہ۔ پشاور کا علاقہ کہاں سے ملتا ہے؟ نہیں، پشاور سے نہیں ملتا، یہ پشاور کی جو افغانستان سے پشاور ملتا ہے اس کا بارڈر اور ہے، اور لیکن یہ بلوچستان کا جو معاملہ یہ اور ہے، یہ لوکنڈی والا سے افغانستان کے ساتھ اس کا ہوتا ہے، اسے ملتا ہے ایران کے ساتھ، اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اس کا الگ سے بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہی، اور وہاں سے خاصے لوگ جو ہے افغان جو ہے وہاں پہ اس طرح کیمپوں میں آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کی کوئی نہیں کہ وہاں پہ کافی تعداد میں پاکستان کے اندر جو پاکستان کا جو بلوچستان کا جو ایریا ہے، کیونکہ ایریا بہت بڑا ہے، آبادی بہت کم ہے، پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان کے اندر پشتون علاقے جو آپ بتا رہی ہیں، مطلب اس میں بہت سے کیمپس موجود ہیں، بہت سے لوگ افغانستان کے لوگ ابھی آتے ہیں، اور وہاں پہ ہو رہا ہے سارا معاملہ۔ اگر آپ یہ بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اسے تھوڑا سا بچ کے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پچھلے 2-3 پروگراموں میں یہ بات میں کر چکا ہوں کہ پاکستان نے جو مسالتی میز بچھائی ہے، اس نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، اس کی سزا بھی سے ملنی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اسرائیل تو کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ یہ صلح کا وعدہ ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی 3 دفعہ صلح کا اٹیمپٹ ہوا اس وعدہ سائن ہونے کے لیے، اور اسرائیل کبھی لبنان میں گھس جاتا تھا، کبھی پھر سے دوبارہ کو حملہ کر دیتا تھا، کبھی حوثیوں سے ایک حملہ کر کے حوثیوں کے ذمہ لگا دیتا تھا کہ حوثیوں نے کر دیا ہے۔ تو آپ پھر بھی اس کے بعد جب امریکہ کی طرف سے سخت ساتھ آیا، مارک روبیو کے بیانات بھی دیکھ لیں، پیش کے بھی بیانات دیکھ لیں، اس کے بعد جب یہ معاہدہ آیا، اس کے بعد معاہدے ہونے کے باوجود پھر معاہدہ شکنی بھی ہوئی آپ کے سامنے، اور آج بھی معاہدہ جو ہے وہ جس حالت میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جنگ بند بھی ہے اور جنگ ہو بھی رہی ہے۔ جنگ بند اس لیے ہے تو اس وقت ہم میزائل کی صورتحال نہیں دیکھتے، میزائلوں کی بارش نہیں دیکھتے، لیکن جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ جو
ان کا جو سمندری راستہ ہے ایران کو اس کی ناکہ بندی ہو چکی اس کی وہ نہیں دیا جا رہا. لیکن اس میں ایک اتفاق کا مطابق یہ ہے کہ چین کے جہاز بھارت پہ کے وہ جا رہے ہیں اور پاکستان کے جہاز وہاں سے نکل رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی جو ان کو سہولت نہیں ہے. لیکن چین نے اپنی پالیسی کے مطابق کہہ لیں یا اپنی حکمت کے مطابق کہہ لیں یا طاقت بنا پہ کہہ لیں, چین جو ہے اپنا حصے کا تیل جو ہے ایران سے وہ 1,25,000 روزانہ جو اس کی ترسیل ہے وہ چل رہی ہے اس کے ساتھ. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنے کام کیسے نکلاتے ہیں, کیسے کر بھی رہے ہیں. اور آپ نے حرمت جو ہے ان لوگوں نے اپنے سوپر کھول کے رکھی ہوئی ہے. اب آئیے اس بات کے اوپر بلوچستان کی بات ہم جو کر رہے ہیں, تو جب افغانستان کے اندر جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں, اب پاکستان نے اپنے مسلز شو کرنے شروع کیے ہیں. پاکستان نے بہت پہلے, آپ کو یاد ہو جب سرحد کے اندر حملے شروع ہوئے تھے, تو اس کے بعد پاکستان نے ایئر اسٹرائک کر کے وہاں پہ جو کچھ کیا تھا وہ کئی دفعہ میں آپ سے دہرا چکا ہوں, لیکن اختصار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایران کو دوبارہ ایک شام بننے سے روکا ہے. بہت بڑا کام کیا ہے, اور اس لیے امریکہ بھولے گا نہیں کبھی بھی, اور اس کا بدلہ بھی ضرور دیا جائے گا, اور بدلہ لیا بھی جا رہا ہے. یہ جو آپ ہندوستان جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال جو بدلی ہوئی ہے اور جو ہو رہا ہے, یہ باقاعدہ طور پہ یعنی جو خانہ جنگی ہو رہی ہے پاکستان کو باقاعدہ سزا دی جا رہی ہے, اور پاکستان اس پہ لڑ رہا ہے. سرحد کے معاملے میں آپ دیکھیں جب اسٹرائک ہوئی تھی سرحد کے طریقے سے وہاں سے, تو آپ نہیں دیکھتے وہاں پہ کوئی حملے نہیں ہو رہے, لیکن ساری جتنا بھی زور ہے وہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اور یہی افغان جن کی ہم نے جب 20 سال سے زیادہ ہم نے حکومت ان کی میزبانی بھی کی, آج مجید بلوچ جو ہے BLA کا جو لیڈر ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں, اور بلوچوں کو سپورٹ کر رہا ہے آپ بھی سب جانتے ہیں. اور اب تو باقاعدہ طور پہ جو ان کا جو میڈیا ہے اس میں طور پہ جو افغان جو ہیں وہ باقاعدہ آگے نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جہاد ہم کر رہے ہیں, اور جہاد کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ پالیسیاں پاکستان نے وضع کی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہماری جو فوجی سربراہ ہے انہوں نے بلوچ سرداروں سے ملاقات کی ہے, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے, اور نئی کچھ پالیسیاں جو ہے وہ تیار ہوئی ہیں, اور یہ چند دنوں میں آپ اس کی سمجھ جو ہے بدلتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے جب بات کی کہ ظاہر ہے ایران کی طرف سے لوگ پہلے آیا کرتے تھے ان بلوچستان کی افغانستان کی بجائے, دیر از سرٹن ایریا جو افغانستان اور بلوچستان کے درمیان ہے جہاں سے یہ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. کیا بات ہے کہ ہمارے گھر کی فصیل اتنی مضبوط نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائڈ ایریا ہے کہ جہاں سے یہ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, تو وہاں سیکیورٹی فورسز اپنی پریزنس زیادہ کرنے کے بعد اپنی توجہ کو 100% مرکوز نہیں کرتے. یہ ہو رہا ہے معاملہ. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ شعوری لحاظ سے بتائی نہیں جاتی, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ اگلے چند دنوں میں آپ صورتحال کافی بدلتی ہوئی دیکھیں گے. اور یہ جو ہمارے فوجی سربراہ ایران میں گئے ہیں, یہ بھی ان کے پاس بہت میری شنید ہے کہ بہت کم از کم 5 معاملات ایسے ہیں جس پہ وہ خاصا ایران کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. بڑے اہم وہ نکات ہیں. ٹھیک سر, میرا آخری سوال آپ کے ساتھ ہے کہ جمعرات کا دن ہے, بدھ اور جمعرات سے پاکستان کی عدالتیں, جو کہ ظاہر ہے میں آج پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ آپ پاکستان کے چاہے چیف جسٹسز کی بات کر لیں, انفارچونیٹلی دے کی ناٹ لیو ان پاکستان اینڈ دے کی ناٹ موو فریلی ان پاکستان, بٹ آل آف سڈن سپریم کورٹ ایک دن فیصلہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا علاج شفا ہاسپٹل میں, اینڈ دے ایون مینشن دا ہاسپٹل, اینڈ دین پاکستان کی گورنمنٹ سٹینڈ لیتی ہے سیکنڈ ایئر, پھر ہماری عدلیہ کہہ دیتی ہے نہیں جی ان کا علاج تو شفا ہسپتال میں ہی ہوگا. علاج کے لیے لے کے ایک شخص آلریڈی بیمار ہے اور آپ پھر اس کو رات کو 12, 1, 2, 3, 4 بجے لے کر کے پھرتے ہیں. شفا کی بجائے آپ پمز میں لے کے پہنچ جاتے ہیں, ڈاکٹر جو ان کا تھا وہ شفا میں پہنچتا ہے, یہ اس کو پمز میں لے کے پہنچ جاتے ہیں, اینڈ دے ٹک ہم بیک ٹو دا ہاسپٹل. بٹ مین وائل آن تھرسڈے دے سائنڈ اے بل, جو کہ اس سے پہلے انہی پولیٹیشنز نے اس بل کو سائن نہیں کر رہے تھے. اب خاموشی ہے, اب تو سپریم کورٹ جو کہ سیکنڈ ٹائم بڑی ایکٹیو تھی وہ بھی خاموش ہے. اس کے بارے میں اگر آپ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو ضرور دے دیجیے.
اب میں نے آپ کی گفتگو سے ایک ٹرائنگل میرے سامنے آیا ہے کہ عمران خان کو علاج کی سہولت، حکومتی قانونی اعتراض اور مستقبل کی سیاست، ایک ٹرائنگل میرے سامنے نظر آ رہی ہے اگر میں آپ کے ساتھ تو سمجھاؤں. ٹھیک سر. عمران خان کی صحت اور علاج کا معاملہ اب صرف ایک طبی یا جیل انتظامیہ کا مسئلہ نہیں رہا ہے، یہ سیاسی اور قانونی تنازع بھی بن چکا ہے. اگر عدالت علاج طبی معنی یا مخصوص صورت کی اجازت دیتی ہے اور حکومت یا متعلقہ ادارے اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرتا ہے تو اس سے ایک بار پھر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان سے متعلق ہر انتظامی مسئلہ فوری طور پر ایک بڑے سیاسی تنازع میں تبدیل ہو جاتا ہے. آخر کیوں؟ قانون متنازع حکومت کو کسی فیصلے کے خلاف اپیل یا نظر ثانی کا حق حاصل ہے. اس طرح کسی زیر حراست کو مناسب طبی سہولت فراہم کرنا بھی بنیادی قانونی اور انسانی ذمہ داری ہے. اس لیے اصل سوال یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ علاج کی اجازت کسی سیاسی فائدے کے لیے دی گئی، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو معیار دوسرے قیدیوں یا سیاسی رہنما پر لاگو ہوتا ہے کیا وہی معیار عمران خان پر بھی منصفانہ لاگو کیا جا رہا ہے. ویری ویل سیڈ سر، ویری ویل سیڈ. سیاسی طور پر حکومت کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوگا. عمران خان پہلے ہی اپنے حامیوں کے ملک نظام کی سیاسی علامت بن چکے ہیں. اگر صحت، ملاقاتوں یا علاج جیسے معاملات پر غیر ضروری سختی کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو اس کا سیاسی وجہ حکومت کی بجائے خود عمران خان اس تحریک پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے. جس پر تحریک انصاف میں بھی صحت کے لیے موبلائزیشن معاملے کو بڑی شاید استعمال کر رہی ہے، موبلائز کر رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ تمام طبی رپورٹس، ڈاکٹری سفارشات اور عدالتی فیصلے کو زیادہ زیادہ شفاف رکھا جائے. مشرف کی سیاست میں میرے نزدیک اصل فیصلہ عنصر جو ہے عمران خان کی طرف جیل سے رہائی یا علاج نہیں ہوگا. اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں کسی نئے سیاسی مکالمے، انتخابی اعتماد سازی اور ادارہ توازن کی طرف سے جاتی ہیں یا محاذرہ مزید بڑھتی ہے. اگر موجودہ کشیدگی جاری رہتی ہے تو عمران خان کے یعنی ان کے سیاسی بجائے برقرار رہ سکتا ہے، بلکہ بعض حالات میں تو بڑھ بھی سکتی ہے. لیکن اگر سیاسی نظام اس طرح چلتا رہا جس طرح چل رہا ہے تو یہ اور مشکلات پیدا کرے گا. ان کو بھی مشکل جو ہے حکومت کرنے کی بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور پھر یہ سیاسی تنازع ایک بڑا سیاسی تنازع بھی بن سکتا ہے. اس لیے قانون متنازع حکومت کو کسی فیصلے کے خلاف اپیل یا نظر کا حق تو حاصل ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جو زیر حراس ملزم ہیں جو جیل میں ہے یا جیسے ظالم، ان کو بھی ان کی یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے ان کا علاج ہوا، ان کا علاج تاکہ ان پہ انگلی نہ اٹھائی جائے. یہ حکومت پہ بھارا جو انگلی اٹھے گی اگر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بھی ہسپتال کوئی بتایا گیا، ڈاکٹر کہیں اور بھیج دیا گیا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب نہیں چلیں گی. اب میڈیا بہت ویل اویئر ہے، لوگ بھی جانتے ہیں یہ سارا یعنی غیر ضروری یعنی علاج کو علاج کی سختی کا تاثر جب پیدا ہوگا تو اس کا جو جتنا بھی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو ملے گا. اور پی ٹی آئی لوگ جو ہے پہلے ہی آپ کو پتا موبائلائز کر رہے ہیں، اس میں کے پی کے میں ہو رہا ہے. اس لیے میں نے سر آپ فکر نہیں کریں، پاکستانی بڑی کمپرومائزڈ قوم ہے، آپ چنتا نہ کریں، اس کا فکر بالکل نہ کریں. وی آر دا موسٹ کمپرومائزڈ پیپل انکلوڈنگ می. میرا ابھی آپ نے ایک لفظ کہا نا کہ باقی قیدیوں کے ساتھ، رانا ثناء اللہ صاحب نے، تارڑ صاحب نے بھی یہی لفظ کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو نجی ہسپتال میں لے کر کے جایا جاتا ہے تو پھر عام قیدیوں کا کیا قصور ہے، ان کو بھی وہی ٹریٹمنٹ. آپ دیکھیے کہ آپ کی کلاسز اے بی سی کلاسز ہوا کرتی ہیں، اور اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں جس میں شرجیل میمن کا ذکر کر لیجئے گا. سب سے زیادہ قید کی صحبتیں آصف زرداری صاحب نے برداشت کی، مگر ان لوگوں کو کس طرح کی سہولیات میسر تھیں، ٹھیک کس طرح کا رہنا سہنا ان کا تھا. تو they do not compare somebody with. آپ کی گاڑی نکلتی ہے کیونکہ اگر آپ تو اعلیٰ کلاس کے ہیں تو آگے بھی 5 گاڑیاں ہارن بجاتی اور سائرن بجاتی جاتی ہیں. ایک آدمی بیچارہ عام تو سر کے اوپر 10 کلو کا برتن اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے. تو مطلب وہاں پہ آپ پڑھے لکھے اور کلاس کا ڈفرنس کریٹ کریں، اور ایک شخص جناب نواز شریف صاحب کی بات کر لیں، باقی لوگوں کی بات کر لیں، یہ لوگ تو صحبتیں برداشت کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو بھی تو بہتر علاج کی سہولتیں دی گئی تھیں نا. انفارچونیٹلی none of them even for their medical treatments they don't believe in Pakistan health system, they go abroad for their treatments. تو یہاں کی this is sad کیونکہ آج پوری دنیا نے، آج امریکہ کے اخباروں نے بھی کور کیا ہے جو کرکٹرز ہیں. he was a world renowned cricketer as well. تو کہ آپ ایٹ لیسٹ انسانی حقوق کے لحاظ سے
ان کو وہ سہولت تو دیں کہ اس کا علاج ہو سکے. آپ امیجن کریں کہ رات کو 4 بجے ایک شخص جو آلریڈی اس ٹارچر میں سے گزر رہا ہے، آپ اس کو سڑکوں پہ لے کے پھر رہے ہیں. I know my question must be very long, but it is very frustration میرے لیے بھی کہ جب میں انٹرنیشنل نیوز پیپر میں یہ پڑھتی ہوں تو میرے پاکستان کی کیا پکچر سامنے آ رہی ہے کہ اقتدار کی ہوس. آپ کے سوال کی طوالت کے مجھے آپ خود ہی آپ سوال کا جواب ہی دے رہی ہیں. میرے حساب سے آپ سوال کا جواب ہی دے رہی ہیں. میں آپ کے حساب سے اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی ملک کے اندر باقی سیاسی قیدیوں کو سہولتیں علاج کی مل سکتی ہیں اور ان سے باہر بھیجا جا سکتا ہے. میں نے یہی بات میری عالمی میڈیا کے اوپر بھی یہ بات کہی ہے. میں نے کہا یہ عمران خان کے لیے کیوں نہیں؟ اگر وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں وہی ڈاکٹر جنہوں نے عمران خان کو نواز شریف کو دیکھا تھا انہیں کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں. اور بات یہ ہے کہ کیا اس یاسمین جو آج کل بیچاری وہ بھی جیل میں ہے، اللہ ان کی بھی مشکلات آسان فرمائے، انہوں نے خود کہا تھا عمران خان سے کہ اس کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ نواز شریف جو جیل میں بچ گیا مشکل پڑ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جتنے بھی آپ چلاکی حکومت جتنی بھی چلاکیاں کرے گی اس کے خلاف بھی جائے گی، لوگ بھی اس کے خلاف ہوں گے. میں اس حق میں ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر عمران خان کا علاج ممکن نہیں ہے، اگر وہ عمران خان کی بہنیں یا عمران خان خود اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، میں نہیں چاہتا کہ عمران خان کو جبری طور پر باہر بھیجا جائے. میں کہتا ہوں عمران خان خود اگر یہ کہتے ہیں، ان کی بہنیں خود کہتی ہیں، اور یہ بیانات ان کے صاف و شفاف ہونے چاہیے، عدلیہ میں ہونے چاہیے، عدالت میں ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ عمران کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، باہر ہو سکتا ہے، باہر بھیجا جائے. اس سے پہلے یہ جو رائٹ ہے نواز شریف استعمال کر چکے ہیں، دوسرے سیاسی لیڈر استعمال کر چکے ہیں. کیا زرداری صاحب نے استعمال نہیں کی؟ کیا زرداری صاحب بھی بیمار ہو گیا دبئی میں چلا گئے، دبئی میں اپنا علاج ہوتا رہا؟ کیا مشرف نہیں چلے گئے، وہ بھی دبئی میں علاج کرواتے رہے؟ تو یہ ساری تمثیلیں موجود ہیں پاکستان کے اندر. لیکن اگر پاکستان کے اندر ہی علاج موجود ہے تو وہ جو علاج وہ چاہتے ہیں، یہ مریض کا حق ہے تو وہ یہ کہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ باقی مریض کو بھی دکھایا جائے، میں کہتا ہوں عمران خان جتنے بھی قیدی ہیں ان کا حق ہے، یہ حکومت کا حق، حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے مریضوں کو، اپنے جتنے بھی ان کے قیدی ہیں ان کے جو ہے علاج معالجہ ہو. کیا وہ جو میں رانا ثناء اللہ یا طارق صاحب یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں اس حکومت میں ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ ایسے بیانات جب پی ٹی آئی حکومت تھی، پی ٹی آئی کے کچھ وزراء بھی ایسے بیان دیا کرتے تھے ان کے خلاف، ایسے بیانات انہوں نے دیا کرتے تھے، ان بیانات کا کیا حشر ہوا؟ وہ یہ بھی سوچ لیں اگر وہ بیانات دے رہے ہیں کیا ہوا ان کا. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خود رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس تیار کیا گیا، اس کیس کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے ہی جو وزیر بھی رہے فہد، انہوں نے خود کہا کہ ہم نے عمران خان کو منع کیا تھا کہ یہ جھوٹا کیس نہ بنایا جائے. یہ اپنے گھر سن کے آئی تھی بات. اب بہت سی طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم بہت سی مشکلات میں مبتلا ہیں. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اب سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، سیاسی ڈائلاگ رکھا جائے، تمام سیاسی لیڈروں سے کیا جائے، بیٹھا جائے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے. اگر ہم ہی اس میں فتوے لگاتے رہیں کہ یہ غدار ہے، ملک سیاست میں مضر ہے، بھائی آپ اسے بٹھا کے ان کی باتوں سنیں، آپ پبلک کو فیصلہ کرنے دیں، پبلک کو فیصلہ کرنے دیں، آپ وہ خود فیصلہ کریں، عدلیہ فیصلہ کریں. پہلے تو آپ جس طرح اپنے عدلیہ کا شروع میں ذکر کیا کہ وہ 136 نمبر پہ ہے، اس کی کون اصلاح کرے گا؟ کیا حکومتوں کا کام ہے نا اسے اصلاح کرنا، یا عدلیہ کا خود کام اپنا اصلاح کرنا؟ کیا عدلیہ ہماری ڈٹی ہے اس معاملے کے؟ کیا عدلیہ نے خود اپنی اصلاح کا ذمہ داری اٹھائی ہے؟ کیا وہ یہ باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں 136 نمبر پہ ہے یا 138 نمبر پہ ہے، کیا عدلیہ کو نہیں معلوم اس بات کا کہ وہ کس ماحول میں وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی سر انہوں نے تو کل کو کتابیں چھاپ دینی ہے نا کہ ہم مجبور تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ تو بعد میں کتابیں چھاپ ہی دیا کرتے ہیں. لوگ ایسی مجبوریوں کو نہیں مانتے. ایسے میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں تو جو احتساب کے جو چیئرمین ہیں جنرل نذیر احمد ریٹائرڈ، ان کے بارے میں میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ جب آپ نے خود کہا تھا جی میرے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے جی ہاتھ باندھ کے مجھے کرپشن کے سمندر میں پھینک دیا گیا ہے، تو پھر آپ نے یہ عہدہ قبول ہی کیوں کیا؟ پھر آپ نے ایک اور سینچری بھی لے لیا آپ نے. یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کسی حد تک کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہمیشہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اب قوم جو ہے ویل اویئر ہے، ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہمارے جتنے پاکستانی رہنے والے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ اس زمانے کو بھی جانتے ہیں، وہ شروع سے جانتے ہیں. مجھے کل ایک دوست نے مسجد میں سوال کیا، اس نے کہا جی آپ کتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی 25 سال سے تو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں، پاکستان میں تبدیلی کیا آئی ہے؟
میں آپ کو مثلاً ایک آدمی کا ایک سوال، پڑھا لکھا آدمی یہاں پہ کالج میں پڑھاتے ہیں، وہ سینئر لیکچرر، میں نے کہا کہ یہ کیا صرف ذمہ داری میری ہے بکسا میں تبدیلی کی، یا آپ کی بھی کوئی ذمہ داری یا ہمارے سب عوام کی ذمہ داری؟ کوئی سننے بات ہی نہیں لمبی ہو دیتا جائے گی، وہاں پہ. مطلب جو بات لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ ہوتا ہے، مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سننے والوں کو معاملہ بات نہیں اور نہ میں کوشش کرتا ہوں وہ ڈائیورٹ نہ ہو، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جب یہی لوگ جو آج فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ فوج کے ساتھ نہیں کھڑے تھے؟ باجوہ کون تھا؟ باجوہ یعنی کون لایا تھا عمران خان کو؟ جنرل شجاع پاشا کون تھا؟ ظہیر کون؟ جنرل ظہیر کون تھا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ تلخ تاریخ ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں آج بھی بہت سے لوگ، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو میں نے بات کی، یہ موجودہ حکومت ہے، یہ بھی اس بات سے عبرت حاصل کرے کہ یہاں اس ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے. سر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا، پھر ساری کی ساری نااہلی ختم ہو گئی، انہیں سزائے موت بھی ہو گئی. اٹ از آل ایوری تھنگ از فار دا ٹائم بینگ. اور ہمیں بھی اپنے الفاظ کو چیک، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. سر آپ کا بہت شکریہ. آخری بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، ظاہر ہے پرویز مشرف صاحب سنا جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے اپنے مشیران کے اوپر بڑا کاؤنٹ کیا کرتے ہوتے تھے، تو انہوں نے آنکھیں اور کائنڈ آف بند، ذمہ داریاں بہت تھیں، تو کہتے ہیں کہ ریگل چوک کی طرف جو کھلنے والی کھڑکیاں تھیں نا ان کو بھی بند کر دی تاکہ ان کو باہر جو لوگ مظاہرہ کرنے والے ہیں وہ نظر نہ آئیں، اور انہوں نے یقین کیا. اس وقت آج یہ جو اسلام آباد کی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے، اور اٹ کین بی اے فیک ویڈیو جیسا آپ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں، کہ ایک کرنل صاحب جن کی بیوی بھی اسی کالج یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں یا جاب کرتی ہیں. چلیں جی، باقی باتیں تو الگ، کہ سوٹی سے انہوں نے لڑکیوں کو مارا، ہوں گے لڑکے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد وہ ہوائی فائر کرتے ہوئے نظر آئے. کیا فرمائیں گے کہ ایک یونیفارم پہن کے ایک آدمی ایسا کرے، چاہے وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو بچانے کے لیے کیوں کرے، تو یہ نفرت کو مزید بڑھائے گا نہیں؟ میرا خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں کوئی بھی بیان دینا ایسا ہی قبل از وقت ہوگا. سر وہ پولیس ان کو روک رہی ہے، لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، سنیے میری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے آئی ایس پی آر کا بقایا طور پہ ایک بیان جو چھپ گیا ہے، انہوں نے دے بھی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بقایا طور پہ تحقیق کر رہے ہیں، اور اگر یہ فوجی ہمارا لیفٹیننٹ کرنل جو ہے ملزم ہوا تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا. اس کورٹ مارشل کا ذکر کیا انہوں نے، اس کا کورٹ مارشل ہوگا. تو انہوں نے عوامی جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنی یونیفارم کے ساتھ جا کے انہوں نے یہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اسلام آباد کی پولیس ہے، انہوں نے بھی بتایا طور پہ جو یونیورسٹی کے جو کیمرز لگے ہوئے ہیں ان تمام کی فوٹنگ جو ہے لے لی ہے، اور آئی ایس پی آر نے ان سے شیئر کرنے کو کہا کہ ہم سے شیئر کیا جائے، سارا معاملہ کیا جائے. میرے سننے میں بھی آیا، تھوڑی دیر پہلے سننے میں آیا ہے کہ کم سے کم 15 کے قریب پولیس نے جو گواہ ہیں وہ بھی کمیونیٹ کیے ہیں، جنہوں نے یہ واقعات میرے دیکھے ہیں، اور ان میں سے ان کے بیانات جو ابھی سامنے نہیں آ رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بہت محتاط بالکل سر، آپ نے صحیح کہا. مگر سر وہاں فارم 45-47 لائٹر موڈ میں اب یہ تو فارم 45-47 ہو جاتا ہے، عدالت کی چیزیں بدل جاتی ہیں، بندے دی تصویر بدل جاتی ہے، تابوت دے وچ ڈیڈ باڈی بدل جاتی ہے، تو یہ بھی بدلیا جائے گا. آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. اور سر کس نے مرنا ہے؟ دنیا نے مرنا، سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. نہیں مرنا سر، یہ سب ان کو قرآن کے لوپ ہولز کا پتہ ہے. بہت شکریہ. سب نے مرنا نہیں ہے تو وہ عارفہ جو بھاگی پھرتی تھی خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور میں تو خود بڑی گناہگار ہوں، میں تو خود بہت کمپرومائز زندگی گزار دی. اب میں محسوس کرتا ہوں کیوں جگہ پر وہ مجھے وہ عارفہ مجھے یاد ہے کہ جس عارفہ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلے ہیں، مجھے مکہ کی وہ ساری تاریخ دکھائیں، اور آپ بقدر اس میں اسے ریکارڈ کر رہی تھی. یعنی بات لمبی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، سب نے مرنا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں تو اللہ سے بہت گلہ کرتی ہوں کہ یا اللہ، میں نے دنیا میں
ہر چیز کو دیکھا، میں نے ہر چیز کو، میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں یہ سوچ کے اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی، مگر مجھے لگتا ہے تیری دنیا میں اور قیامت کے بعد بھی انہی لوگوں کا کام چلنا ہے جن کے پاس سفارش ہوگی. بہت شکریہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تو بس نہیں بات، میں تو لال بتی کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہوں. سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے روز جب انسان کے جسم کے اوپر یعنی اپنے بات چھیڑ دی ہے تو مسند حدیث یہ ہے، ساتھ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اتنی دیر تک انسان اپنے پاؤں ہلا نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا جب تک 3 سوالوں کو جواب نہ دے کہ تجھے زندگی جوانی دی تھی، تم نے کہاں صرف کی، تمہیں مال دیا تھا کہاں صرف کیا، تو وقت دیا تھا وہ کہاں صرف کیا. اور پھر سارے جسم پہ سارا جسم جو ہے اس پہ پابندی کر جائے گی. اور سب سے پہلے جو بائیں پنڈلی جو ہے، یہ بائیں پنڈلی یہ اس سے گواہی شروع ہوگی، یہ گواہی دینا شروع کرے گی. گواہی دیتے دیتے سارے آپ کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں ہر چیز گواہی دے گی. قرآن کی آیت ہے الیوم، آپ بہتر ادا کر سکتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، کی مہروں لگ جائیں گی ہونٹ کے اوپر. جی. اور آخر میں جب زبان پہ جو مہر لگی، زبان مہر لگ جائے گی، سب آخر میں زبان کو موقع دیا جائے گا. تو زبان سب سے پہلے یہ کہے گی ہائے ناس ہو تیرا، اپنے وجود کو کہے گی ہائے ناس ہو تیرا کہ تو نے میرے خلاف گواہیاں دے دی، تجھے میں پالتا رہا، تیری آسائش میں سارے سر کام قرآن کرتا رہا. پاک کی وہ آیت پڑھ دیں سورہ یاسین کی، الیوم نختم علی، کہ مہر لگ جائے گی ان کے ہونٹوں کے اوپر، افواہم، اور وقت لیجیے، کلام دیں گے، بات کریں گے. آپ اسی پہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا، اسی پہ ایک پروگرام رکھ لیجیے، بڑا مزیدار پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اس میں انسان کی حیثیت میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. عامر ذرا نکال لینا قرآن پاک کی وہ سورہ یاسین کی آیت. نہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اس حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر بہت مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ مجمع بڑھتا جا رہا ہے. تو دیکھا اندر ایک آدمی بوڑھا بیٹھا ہوا اور وہ سب لوگ اس کے ارد گرد ہیں. وہ کون تھے؟ وہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. لوگ اس سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جو خود آپ نے اپنے کانوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو جو منہ کھولا غش کھا کے گر گئے. پھر دوبارہ ہوش آیا، پھر تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی، ہونٹ ہلے، لیکن پھر غش کھا کے گر گئے. تیسری دفعہ اتنے لمبا وقت ہو گیا بے ہوش ہونے میں، لوگوں نے کہا کہ شاید ان کا دم نکل گیا ہے. اٹھے اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ واللہ اقسم باللہ، اللہ کی قسم، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے، مبارک ہونٹوں سے یہ بات خود سنی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے. کہا کہ قیامت کے دن 3 آدمی سب سے پہلے لائے جائیں گے. آپ 3 آدمی ہوں گے کون؟ ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا. عالم کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کے لیے ساری زندگی وقف کر دی، دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا، شب روز لگا رہا، اپنے تمام مسائل کو پیچھے چھوڑ کے تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا. اپنے کہے گا کل کیسے تم جھوٹ بولتے، تم نے اس لیے تبلیغ کی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تم تقریر کرو، تم کرتے تھے، تم واہ واہ ملے تھے، تم نے لے لیا. شہید کی طرف کر دو. اس کے بعد شہید آئے گا. وہ شہید کہے گا اللہ میرے پاس تو جان ہی سب سے زیادہ قیمتی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان اس لیے دی کہ تاکہ تو لوگ تیرے مرنے کے بعد تجھے شجاعت، بہادر ہے، بڑا شجاع آدمی تھا، بڑا بہادر آدمی تھا، بڑی بہادر اللہ کے راستے چلا گیا. لوگوں نے کہا تعریف میں مل گئی، اسے بھی پیچھے کر دے. ایک سخی آئے گا، وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تو اس کے پہاڑ اتنا سونا میں نے تیرے راستے میں دے دیا، میں نے کچھ رکھا ہی نہیں، اپنا پیٹ کاٹ دیا، بس لوگوں کو دیتا رہا. رب کریم فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہاری تشریف کو، اور وہ ہوئی. تو اللہ کہے گا ان تینوں کو ناک کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جائے اور ان سے دوزخ کی آگ کا آغاز کیا جائے. استغفر اللہ. جزاک اللہ خیراً. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ کی بات چیت کی. یقیناً ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہو سکتی ہے، بائی آئی ریسپیکٹ ہم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ کرنے والے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں نہیں. آج تو کوئی اختلاف نہیں کیا آپ سے، آپ کہتے ہیں اختلاف. سر میں نے تو خود کبھی، میں تو خود اختلاف چاہتی. مجھے اللہ جنت نصیب کرے. امی جان کہا کرتی تھی آنکھ کی شرم اور زبان کا لحاظ ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ
یہ الفاظ بڑے سے بڑے اور بدتر سے بدتر ہوتے جاتے ہیں، اور اگر آنکھ ایک بار برائی دیکھ لے تو ہر بار وہ برائی چھوٹی ہو جاتی ہے، اس سے بڑی برائی دیکھنے کے لیے انسان تیار رہتا ہے. I wish you all the best. Thank you. بعد بارشی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر آپ کا.